जग ने अटोलना तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना रब ने हबीबा मनदा है मेरे गुनाह किसे भी नहीं बोलना रब ने हबीबा सारे जग ने टोलना तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना किथे जावा लेके गुनहगारियां लाया ने हजूर में तोड़े नाल यारियां किथे जावा दुनिया में लेके मेरे नहीं बोलना तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना रब ने हबीबा सारे जग ने टोलना तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना तुरी जांदे साथी मेरे शहर मदीने नूं तक तक रोज़ा तेरा थार दे सीने नूं तुरी जांदे साथी शहर मदीने तक तक रोज़ा तेरा हर तेरे सीने पता नहीं हजूर मेरा नवा कदों बोलना पता नहीं हजूर मेरा नवा कदों बोलना तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना
بولنا اب جناب قبلہ امام صاحب آپ کے سامنے اپنے بڑے مساعد کو مستقبل کرتے ہیں. ان کے آنے سے پہلے زوردار ایک نعرہ لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ والسلام علی عبادہ المصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ہزار بار بشمول مستحق مشکور خدا مغروب نام کمال بے عدالی سے حمد و ثنا کے بعد عید الفطر کے بعد اور پہلے مجلس میں ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں شیخ کامل کے زیر سایہ گفتگو کرنے کا کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مصروف امید سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا فرمائے گا. تمام حاضرین و سامعین کی دلی تمناؤں کو اللہ کا ذکر دلوں کا ذکر. اس دنوں میں زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ اپنی مزاج اور طبیعت کا پتہ ہے. سب ایک واقعہ کر کے یہ ایسا فکر ہے دلوں کو سکون دے گا. نبی کی بارگاہ میں اس فکر میں کالا آیا اپنے پاس سے نہیں کہنا. صحابہ کرام کا جلد وفی ہے، سفر پہ ہے، صحابہ جلیل القدر سے آواز سید علی دیگر صحابہ کرام کا جلد وفی ہے. سفر ہو رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداکان بھی واقعی یا رسول اللہ یا رسول اللہ شدت کی پیاس نے حملہ کر دیا ہے. پانی پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ مہربانی پانی کا سبب پیدا ہو جائے گا. نگاہ تمام کے چہرے پر گمش ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بہت پیاس لگی یا رسول اللہ پیاس کی شدت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہدایت کے شہنشاہ فرمایا علی اس پہاڑ کے دامن میں جاؤ. پہاڑ کے سے نیچے اترو گے تو ایک گدھوں پر پانی کے مشکلیں لاد کر جا رہا ہے. اس نے پکڑ کر گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلے دیکھا تو ایک سالے رنگ آدمی گدھوں کے اوپر پانی لادے ہوئے مشکلیں لدے ہوئے لے کے جا رہا ہے. پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے آقا کی فرما برداری کر رہا ہوں، اپنے آقا کے لیے پانی دے کے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلے، ہمارے آقا مجھے دے دیں. سبحان اللہ. اس نے کہا کیا علی المرتضیٰ نے کہا عالم و فوق حکم مصطفیٰ ہو لیکن اس پہ عمدہ ہو تجھے جانے نہیں دیں گے. اب تجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اسے زبردستی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر میں مشہور تھے، دین کی بات ہو رہی تھی، روشنی ہو رہی تھی، صحابہ کرام سے سوال و جواب ہو رہے تھے. اب وہ کالا بدبی مجبوراً نبی کی بارگاہ میں آیا. جب آتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ
اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کے مشکلوں سے جتنا جی چاہتا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ صحابہ نے اپنے پانی کے برتن بھر دیے، ضرورت پوری ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی تم نے پانی لے لیا ہے، اس پانی کا ہدیہ اسے بھی کچھ دو۔ یا رسول اللہ کیا لے؟ فرمایا اس کو کھانا دو۔ صحابہ نے اس کے پاس آپ کے پاس جو سوکھے ٹکڑے تھے جو بھی روٹی کے وہ پیش کر دیے، اس نے کھا لیے۔ اس سوکھے جو کی روٹی کے اندر اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ وہ جو بدوی آنے کا اقرار نہیں کرتا تھا، انکار کر رہا تھا، اب جانے کا اقرار نہیں کر رہا، جانے کا انکار کر رہا ہے۔ پانی پی لیا۔ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے اجازت ہے تو اپنے آقا کے پاس چلا جا۔ اب کہ یا رسول اللہ اب جانے کی کرنا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بدوی کو اپنی کمبل میں چھپا لیا۔ وہ کمبل جس کو اللہ کے قائدان نے فرمایا یا ایھا المزمل، یہ مضمون علیحدہ ہے۔ اے جرمت مارنے والے، اے قدر والے، کبھی فرماتا ہے بے قابا یا ایھا المدثر، اے جرمت مارنے والے۔ اب مزمل کی چادر میں چھپا لیا۔ کالا تھا، کیا رنگ کا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے جسم سے اس کو علیحدہ کیا، چادر سے باہر نکالا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے ہونا چمکتا۔ یہ تو وہ کوئی والے آپ کا لاجواب ہے۔ اگر کوئی آنکھ ہاتھ پہ رکھ کے آتا ہے بارگاہ نبوی میں، یا رسول اللہ اللہ نے آنکھ دی تھی، لڑائی کرتے کرتے آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ رکھے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بصارت چاہتا ہوں، بصیرت چاہتا ہوں، تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں تجھے کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ وہ معالج ہے قیامت تک کے لیے ہر مرض کا علاج کرنے والا ہے، اس کے پاس آئے ہو۔ جاؤ تجھے ایسی آنکھ عطا کر دوں گا، اس آنکھ کے اندر ایسا نور آئے گا کہ خدا میں بھی بالکل عطا نہیں کیا جو مصطفیٰ کی عطا صلی اگر کٹے ہوئے بازو والا آتا ہے، اس کے کٹے ہوئے بازو میں لگا کر لابے دیر لگا دیتے ہیں تو وہ بازو تلوار سے کام کر رہا ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میری یہ لات ٹوٹی، وہاں ٹانگ ٹوٹی، مسجد کے باہر نکلتے ہوئے گرا، مجھے ساتھیوں نے کہا بھی آپ علاج ضرور کروائیں، لیکن اللہ کے ولی ایک گولی دیتے ہیں، ایک گولی دیتے ہیں جس کے کھانے سے فوراً جڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ دوڑ کر کے وہ گولی منگائی اور ادھر معالج کے پاس گیا، اس نے پٹی کی، میں نے اسے کہا گولی کھانی ہے، اس نے کہا کل کھانا، اور جب گولی کھا لی کہنے لگا 5 دن پرہیز کرنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 5 تن کے نام کا 5 دن کا پرہیز ہے۔ میں نے 5 دن اس کے کہنے پر پرہیز کیا۔ 6 دن معالج کے پاس گیا، اس نے پٹی کھولی، کہنے لگا کون کو اٹھا کے دکھاؤ۔ میں نے اٹھایا، ٹانگ جڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا صدقے یا رسول اللہ آپ نے مہربانی کی، لابے تیل لگایا اور ولی کامل کو یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ ولی کامل دعائی دے اس کے اندر شفا پیدا ہو۔ حقیقت یہ بات کر رہا ہوں ممبر میں بیٹھا تو عزیز محترم میرے آقا اللہ کے بعد تو وہ آقا ہے کہ اگر کوئی بازو ٹوٹے والا آتا ہے تو بازو جوڑ دیتے ہیں، کھنسی والا آتا ہے اور جس کی بیویاں بھی چھوڑ جائے، عزیز و قربا بھی چھوڑ جائے اور اس کے جسم سے بدبو کی وجہ سے سب چھوڑ جائے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے وہی نابہتر لگائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس جسم کے اندر بدبو کی جگہ کس کو پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدن کے ساتھ نس ہوا، کملی کے اندر چھپا ہوا ہے، جب باہر نکلا تو چودھویں کے چاند کے چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، حضرت آقا آپ نہیں جانا۔ میرے آقا نے فرمایا حکم میں کر رہا ہوں، ایک بار چلے جاؤ واپس آ جانا۔ کیا حکم سن کر پتا تھا کہ کملی والے آقا نے حکم میں راز ہے، کیا ادھر وہ
बदवी का जो गुलाम था, आका था, वो काफिर था, इंतजार में है कि कब मेरा पानी वाला मशकीलें लेकर आए। देख रहा है दूर से गधे आते नजर आते हैं। जब सवारियां देखता है तो कहता है ये मेरी सवारी है। जब सवार को देखता है तो कहता है ये सवार मेरा नहीं है। परेशानी के आलम में जब सवार करीब आया तो कहा भाई ये सवारी है मेरी है, मेरा आदमी कहाँ है? उसने कहा मैं ही मेरी बदवी हूँ जो पानी देने के लिए गया था। कहा तू तो बड़ा बुरा है, वो तो काला था। उसने कहा हाँ, जब यहाँ से गया था दिल भी काला था, चेहरा भी काला था, आंखें भी काली थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब वापस आया हूँ तो निगाहे नबी में वो तासीर देखी, निगाहे नबी में वो तासीर देखी, बदलती हालातों की तकदीर देखी। कहा आका की नजर हो गई है, उसने मेरे ज़ाहिर को भी चमका दिया है, बातिन को भी चमका दिया। अब कहने लगा, मालिक कहने लगा कि अब तुम जहाँ रहोगे? उसने कहा नहीं नहीं, अब मैं दिल दे बैठा हूँ, अब तेरी जरूरत नहीं है। जब मालिक ने ये बात सुनी, उसके चेहरे को देखा, कहा मैं भी अपनी सिरदारी को दाने मुफारकत देता हूँ, मैं भी अपनी सिरदारी को छोड़ता हूँ। जिस आका का तू गुलाम बना है मुझे भी उसी के पास। ये जिक्र की बरकतें हैं। महफिल हो रही थी तो बदवी की बात बन गई। जहाँ भी महफिल जिक्र मुस्तफ़ा है, इस पर अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत जरूरी है, बहुत करना चाहिए। जिक्र पर बात करने के लिए अल्लाह करीम की बात का मौका है। मैं हिंदी अल्फाज भी इजाज़त चाहूँगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया है जो मशरिक़ व मग़रिब और शुमाल व जनूब को घेरे हुए, जो मशरिक़ व मग़रिब और शुमाल व जनूब को घेरे हुए है। तो मैं जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है तो रब तआला जल्ल शानहू उस फरिश्ते को हुक्म फरमाता है कि बहरे नूर में गोता लगाओ। वो फरिश्ता बहरे नूर में गोता लगाता है, उसके बाद अपने परों को झाड़ता है। तो जिस जिस जगह पर वो बहरे नूर का कतरा गिरता है, रब तआला जल्ल शानहू वहाँ पर एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। क़यामत तक उस दरूद पढ़ने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। इसलिए जब भी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाए या आप नबी अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी सुने तो ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें, ज़रूर बात पढ़ा करें। ये रिकॉर्डिंग सारी इनकी बच्चों की इधर आ रही है, कुछ आप सारी रिकॉर्डिंग जो है आवाज़ इनकी रिकॉर्ड हो रही है, तो पीछे भेजे सारे। तो जब भी नबी अलैहिस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी लिए थे, मोहब्बत से दरूद इस्लाम के साहिब नाज़र रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
इलैका या हबीब अल्लाह। सरकार तू सोना बद नक्शा अल्लाह पाक बनाए कोई नहीं। सरकार तू सोना बद नक्शा अल्लाह पाक बनाए कोई नहीं। जिवें यार सजाए खालिक ने इवें होर सजाए कोई नहीं। मन भावना जिदा है हाकिम कोई जग विच आए कोई नहीं। सानी तू उस जात दा लभना है और जिस जात दा सारे कोई नहीं। सानी तू उस जात दा लभना है और जिस जात दा साए कोई नहीं। ओदी चुप ने मोड़िया दिल यारो, ओदी चुप ने मोड़िया दिल यारो। पुकार दा आलम क्या होसी उर्वार जितना सोना है ओ वत पार दा आलम क्या होसी। ओदे पर्दे होशां कस लईयां, ओदे पर्दे होशां कस लईयां। दीदार दा आलम क्या होसी। ओदे कदम तुलकदा चंद हाकिम ते रुखसार दा आलम क्या होसी। हर गैब तू रब है गैब बड़ा नबी वास्ते गैब ता कोई नहीं। हर गैब तू रब है गैब बड़ा नबी वास्ते गैब ता कोई नहीं। ला रैब हुजूर दी जात जिवें इंज होर ला रैब ता कोई नहीं। हुंदा नैब भी हाकिम खुद वर्गा दूजा पढ़दा नैब ता कोई नहीं। तेरी अख विच ऐब है बदबख्ता मेरे नबी विच ऐब ता कोई नहीं। तेरी अख विच ऐब है बदबख्ता ओ साडे नबी विच ऐब ता कोई नहीं। तो समझने मोहतरम वक्त की मुनासबत को देखते हुए हजूर मेरे क़िबला का पीर मुर्शद तशरीफ़ फरमाए। कई सदियाँ बीत गई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखते लिखते शायद ख़त्म हो गए लेकिन सरकार की तारीफ ख़त्म नहीं हो सकी। तो इसी मौजू पे नात पेश नज़र करता हूँ। सोनिया तेरी अमूल सिफाता मुकनिया सोनिया तेरी अमूल सिफाता मुकनिया नहीं। ऐसा मुक जाने तेरिया बातां मुकनिया नहीं। ऐसा मुक जाने तेरिया बातां मुकनिया नहीं। सोनिया तेरी अमूल सिफाता मुकनिया
ایسا مک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں تو قبلہ بہت قابل غور بات ہے اے دنیا کل فسانے مک جانے اے غزلائے گیت ترانے مک جانے اے غزلائے گیت ترانے مک جانے پر کملی والے تیریاں نعتاں مکنیاں نہیں پر کملی والے تیریاں نعتاں مکنیاں نہیں ایسا مک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں ایسا مک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں اے سونیاں تیریاں بول صفاتاں مکنیاں نہیں ایسا مک جانے تیریاں باتاں مکنیاں نہیں تو قبلہ آخری شیر آکھیا پاک حسین نے جی کے کی کرنا نہر فرات دا پانی پی کے کی کرنا نہر فرات دا پانی پی کے کی کرنا پر تو مل جانے پھر فراتاں مکنیاں نہیں پر تو مل جانے پھر فراتاں مکنیاں نہیں ایسا مک جانے تیریاں باتاں مکنیاں سب مک جانے تیریاں باتاں اب ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں نام محمد منشا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہیں کوئی اوقات گنہار نہیں کوئی اوقات گنہار نہیں کوئی اوقات گنہار جی ہاں